اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حج جو ہے ایک بہت بڑا عمل ہے، اور جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ انڈونیشیا میں 40 دن حج کی ٹریننگ ہوتی ہے، تو حج کی 4 مہینے ٹریننگ ہوتی ہے، تو حج کی ٹریننگ آسان کام نہیں ہے۔ ہم نے صرف 1 دن کی ٹریننگ رکھی ہے، عام طور پہ ہم 2 دن کی ٹریننگ رکھتے ہوتے ہیں۔ اس دفعہ جو ہے ہم نے 1 دن کی ٹریننگ ہی رکھ لی۔ اب یہ ہے کہ آپ نے یہ تو جان لیا کہ حج کیسے کرتے ہیں، کچھ ایسی باتیں رہ گئیں جو کہ میں آپ کو بتاؤں گی، اور اس کے بعد پھر سوالات ہوں گے۔ جتنے سوال آپ نے کرنے ہیں بڑے شوق سے کیجئے، کیونکہ میرا اصل موضوع ہی میں نے سوالات اور جوابات کا سیشن میں نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، باری باری آپ نے سوال کرنا ہے۔ اپنی سیٹ پہ کھڑے ہو جائیے، مائک جو ہے آپ کو دے دیتے ہیں، جس نے سوال کرنا ہے ہاتھ کھڑا کریں، ہم اسے مائک دیں گے تو وہ اپنا سوال کرے اور میں اس کا جواب دوں گی، ٹھیک ہے؟ سوالات کرنے سے پہلے 2-4 باتیں جو میں سمجھتی ہوں کہ جن کو بتانا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ایک بات سوچ لیجئے، 3 چیزوں کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ اگر 3 کام نہیں ہوں گے تو حج نہیں ہوگا، اور ان میں سے ایک نیت ہے۔ نیت کیا چیز ہے؟ نیت ہے میقات پر پہنچ کر احرام باندھ کر نیت کرنی ہے۔ اور نیت کیسے کرنی ہے؟ آپ نے اس وقت نیت کرنی ہے میں کون سا حج کر رہی ہوں، حج تمتع، حج قران یا حج افراد۔ ویسے پاکستان سے جانے والے لوگوں کو حج تمتع ہی سوٹ کرتا ہے، اور حج تمتع سب سے افضل ہے، حج قران سے بھی افضل ہے۔ تو یہ آپ کو واضح کرنا ہے کہ میں حج کر رہی ہوں۔ اگر آپ حج تمتع کر رہی ہیں، پاکستان کے لوگ عام طور پہ حج تمتع کر رہے ہوتے ہیں، انہیں واضح کرنا ہے میں عمرے کا احرام باندھ رہی ہوں، کیونکہ آپ نے عمرے کا احرام پھر کھول دینا ہے۔ حج قران کر رہے ہیں تو پھر آپ نے حج کا احرام باندھنا ہے، جو کہ احرام نہیں کھلے گا، جو کہ آپ عمرہ کرنے کے بعد بھی اسی احرام کے ساتھ آگے جا کے حج کریں گے۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات آپ نے حج کی قسم واضح کرنی ہے۔ دوسری بات آپ نے کلیئر کرنا ہے میں حج کر رہی ہوں، عمرہ کر رہی ہوں۔ تیسری بات آپ نے کلیئر کرنا ہے حج اپنے لیے کر رہی ہوں، والدہ کے لیے یا والد کے لیے یا کسی اور عزیز کے لیے۔ تو یہ سارا کچھ نیت آپ نے کہاں کرنی ہے؟ میقات پر پہنچ کے۔ لوگوں کو آپ نے دیکھے ہوگا ایئرپورٹ سے خیر سے انہوں نے احرام باندھا ہوتا ہے، اور وہیں سے انہوں نے نیتیں کرے ہوتے ہیں۔ قطعاً وہاں سے احرام باندھنے کا نہ کوئی تک ہے نہ کوئی فائدہ، ٹھیک؟ احرام آپ کی نیت ہوگی۔ آپ کو جہاز میں بتائیں گے یلملم آ گیا ہے، یلملم ہمارا پاکستان کی طرف سے میقات ہے، اور اس وقت آپ نیت کریں گی۔ یہ آپ کر سکتی ہیں، گھر سے آپ نہا کر آ جائیں، گھر سے آپ وضو کر کے آ جائیں، گھر سے آپ دعائیں مانگ کے آ جائیں، کپڑے بھی پہن کے آ جائیں اس نیت سے، لیکن عین اس موقع پہ آپ نے نیت کرنی ہے۔ اور نیت کرنے کے ساتھ آپ نے یہ 3 باتیں کلیئر کرنی ہیں۔ حج کی کون سی قسم ہے، حج کا احرام ہے یا عمرے کا، اور تیسری بات کون سی، اپنی طرف سے کر رہی ہوں یا اپنی والدہ کی طرف سے۔ یہ ساری باتیں لبیک اور آپ نے کیسے نیت کرنی ہے، لبیک حجن یا لبیک عمرتن۔ عربی میں نہیں آتا، اردو میں کر لیں، لیکن یہ باتیں تینوں کلیئر کریں ایک بات، اور اسی پر ہی آپ کا حج ہوگا۔ جس شخص نے یہ نیت نہیں کی حج نہیں ہوتا۔ بات میری سمجھ آ گئی ہے؟ حج نہیں ہوتا، آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ ایک شخص وہاں سے گزر گیا چپ چپاتے یلملم سے، پتہ ہی نہیں چلا اس کو، ٹھیک ہے، سویا رہا، نیند آئی ہوئی تھی جہاز میں، حج نہیں ہوگا۔ تو نیت جو ہے یہ 4 باتیں اس کے ساتھ شامل ہیں۔ پہلے میں نے آپ کو 3 باتیں بتائی ہیں، چوتھی بات نیت کرنے کے بعد ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یلملم پہنچ کر حج کی نیت کرنی ہے، احرام پہننا ہے مردوں کے لیے، عورتوں کا کوئی احرام نہیں ہے، عورتیں اسی حال میں ہوں گی، لیکن نیت کے ساتھ ان کا یہی احرام ہو جائے گا۔ اور چوتھی بات انہوں نے ساتھ ہی لبیک پکارنی ہے، نیت کے ساتھ ہی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور یہ ایسا ترانہ ہے، میں کہتی ہوں میں اب بھی پڑھ رہی ہوں، میرا جسم لرز رہا۔ اللہ میں حاضر،
اللہ میں تیرے پاس آ گئی, تو نے مجھے بلایا تھا, اللہ میں حاضر, اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں. تو یہ ہے اصل وہ چیز جس کو آپ نے نیت کے بعد دہرانا ہے. عورتیں آہستہ, مرد اونچے. ایک پہلی بات یہ. دوسری بات یہ, وقوف عرفات کے بغیر حج نہیں ہوتا. وقوف عرفات سے کیا مراد ہے؟ عرفات میں ٹھہرنا. حدیث میں آتا ہے کہ وقوف عرفات ہی اصل حج. جو شخص عرفات نہ گیا کسی بھی وجہ سے, مثال کے طور پہ آپ کی ٹریفک کا مسئلہ ہے, آپ ٹریفک میں ہی پھنس گئے اور عرفات نہیں پہنچ سکے, یا آپ بیمار ہو گئے ہاسپٹل چلے گئے, یا کوئی اور وجہ ایسی ہوئی کہ آپ عرفات نہیں پہنچ سکے. اب عرفات, وقوف عرفات کا وقت کون سا ہے؟ ظہر سے لے کر مغرب تک. ٹھیک ہے جی, آپ اس دوران نہیں پہنچ سکے, آپ کا حج نہیں ہوگا. وقوف عرفات سے مراد کھڑا ہونا نہیں ہے. اللہ کے رسول نے سواری پر بیٹھ کر وقوف کیا تھا, اور سواری پر بیٹھ کر اس لیے کیا تھا تاکہ لوگوں کو نظر آئیں. آپ نے بیٹھ کر کیا ہے, آپ کے لیے کھڑا ہونا لازمی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دیکھیں آپ کو کتنی آسانی دی ہے کہ عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھوا لی, تاکہ یہ بھی آپ کو فکر نہ رہے کہ میں نے عصر کی نماز پڑھنی ہے, وہ ظہر کے ساتھ پڑھوا لی. ٹھیک ہے, تاکہ یہ سارے وقت میں پورے سکون کے ساتھ, دل کے اطمینان کے ساتھ, کوئی ٹینشن نہ ہو آپ کو, آپ اللہ کو یاد کریں. ٹھیک ہے جی, یہ دوسری بات. اور اگر کوئی شخص جو ہے مغرب کی نماز تک وہاں نہیں پہنچ سکا, تو پھر اسے ایسا کرنا چاہیے کہ وہ وہاں پہ صبح فجر کی نماز سے پہلے تک بھی وہاں اگر پہنچ گیا, اصل وقت تو وہی ہے, لیکن اگر کوئی شخص ایکسیڈنٹ ہو گیا, بیمار ہے, کوئی اور وجہ ہے, وہ اگر فجر کی نماز سے پہلے تک بھی وہاں 15 منٹ تک ٹھہرا رہا, اس کی یہ والی کمی پوری ہو جاتی ہے. اگرچہ یہ بہت کم لیول پہ پوری ہوگی, لیکن حج ہو جائے گا. جی, مزدلفہ میں رات نہ گزارے, کیونکہ مزدلفہ جو ہے اس میں اگر رات نہ گزاری تو حج ہو جائے گا, لیکن وقوف عرفات اگر نہ ہوا تو حج نہیں ہوگا. یہ خواتین کو میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ واپس آئیں تو آپ کو دوبارہ حج کے لیے جانا پڑے. تیسری بات یہ ہے, اگر آپ کا طواف افاضہ نہ ہوا تو آپ کا حج نہیں ہوگا. بہت سی خواتین ایسا کرتی ہیں, ان کو مینسز آ جاتے ہیں, اور مینسز آنے کے بعد وہ اس دن مینسز میں ہوتی ہیں اور وہ طواف نہیں کر پاتی, اور ادھر سے ان کی تاریخ جو ہے وہ آ جاتی ہے جہاز کی بالکل جی دوسرے یا حج کے 2 یا 3 دنوں کے بعد, اور ابھی انہوں نے غسل نہیں کیا ہوتا, ابھی وہ پاک نہیں ہوئی ہوتی. ٹھیک ہے جی, ایسی صورت اگر پیش آ جائے تو سب سے پہلی بات یہ ہے, ان چیزوں کا پہلے دھیان رکھیں, دوائی کھائیں, گولیاں لے لیں ڈاکٹر سے. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کا ایسا مسئلہ نہ پیدا ہو. بعض اوقات گولیاں لینے کے بعد بھی آپ کو مینسز آ جاتے ہیں. ویسے بھی ایک بات یاد رکھیے, گولیاں لینے, مینسز آنے سے 3 دن پہلے گولیاں لیں تو تب مینسز رکتے ہیں, یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو ہوتا یہ ہے کہ عین عورتیں جو ہوتی ہیں 1 دن پہلے گولیاں شروع کر دیتی ہیں. یہ خیر ڈاکٹرز کے معاملے ہیں, لیکن میں آپ کو جنرلی بتا رہی ہوں. اب اگلی بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہو گیا, پھر آپ کو لازماً اپنے جہاز کی سیٹ پیچھے کرانی ہے. اگر آپ ویسے ہی پاکستان چلی جاتی ہیں, آپ 2 گناہوں کی مرتکب ہوتی ہیں. یہ بات میری غور سے سنیے گا, آپ 2 گناہوں کی مرتکب ہوتی ہیں. پہلی بات, آپ کا حج نہیں ہوگا, آپ نے دوبارہ حج کرنا ہے. دوسری بات ہے, آپ کا احرام نہیں کھلا, کیونکہ احرام تو آپ کا کھل گیا 10 تاریخ کو جب آپ نے قربانی کر لی, لیکن تعلقات کی اجازت طواف افاضہ کے بعد ہوتی ہے. تو لہٰذا اگر آپ پاکستان آ گئیں تو آپ کا احرام مکمل نہیں کھلا تھا. آپ کو تعلقات کی اجازت تبھی ملتی ہے جب تک کہ طواف افاضہ نہیں کر لیتی. اور اگر آپ پاکستان اس طرح آ گئیں, یہ دونوں خرابیاں, دوبارہ حج کرنا پڑے گا. نمبر 2, آپ یہاں پہ آ کے معمول کی زندگی گزار رہی ہیں, یہ سب گناہ ہو رہا ہے, یہ احرام کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اور اس کے لیے اگر کوئی عورت کسی نے ایسا کر لیا ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج اللہ نے بتایا ہے کہ اس کا علاج یہ ہے کہ حدود حرم میں قربانی کی جائے, اور حدود حرم میں قربانی کر کے پھر احرام کو, یہ تعلقات کی اجازت تب ملے گی, ورنہ نہیں ملے گی. تو یہ بات لازماً سب کو بتائیں, اکثر خواتین یہ بے وقوفیاں کر لیتی ہیں. یہ تیسری بات میں دوبارہ ایک دفعہ دہرا دیتی ہوں, اگر آپ کا طواف افاضہ نہیں ہوا تو آپ کا حج نہیں ہوتا. اور اگر کوئی مینسز میں مبتلا ہے, اس کو چاہیے اپنی سیٹ لیٹ کرائے, اس کو 100 ریال
فائن پڑتا ہے، اس کو 500 ریال پڑتا ہے، سیٹ اپنی لیٹ کرائے ورنہ اس کو دوبارہ حج کرنا ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، اسی طرح اگر وہ پاکستان چلی جاتی ہے وہ معمول کی زندگی نہیں گزار سکتی، کیونکہ احرام کی پابندیاں طواف افاضہ کے بعد ختم ہوتی ہیں، اور اس کا ابھی عام پابندیاں تو ختم ہو گئیں، تعلقات کی اجازت جو ہے وہ طواف افاضہ کے بعد ہوتی ہے۔ جب آپ بیت اللہ جاتے ہیں تو آپ کا احرام تو کھل چکا ہوتا ہے قربانی کے بعد، لیکن تعلقات کی اجازت طواف افاضہ کے بغیر نہیں ہے، تو لہٰذا پاکستان آ گئی، آپ نے معمول کی زندگی گزاری، یہ گناہ ہو رہا ہے۔ اب کسی نے ایسا ہو گیا اس سے اگلے سال حج کرنے جائے، اور اس وقت فوری طور پہ اسے کرنا کیا چاہیے کہ اپنے کسی عزیز کو یا کسی اور شخص کو کہے کہ وہ بیت اللہ کے اندر قربانی کرے، کیونکہ وہ قربانی پاکستان میں جائز نہیں ہے، حدود حرم میں قربانی کرے، اور حدود حرم میں قربانی کرنے کے بعد کم از کم اتنا ہوگا کہ اس کا احرام کی پابندیاں ختم ہوں۔ میری یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے؟ اب اگلا جو ایک مسئلہ رہ گیا ہے، ویسے تو مہر آپا نے بہت ہی اچھی طرح سے آپ کو حج کے مسائل بتائے ہیں، حیض کے مسائل رہ گئے۔ اب دیکھیے جی، ایک عورت کو حیض آ جاتا ہے، وہ کیا کرے؟ حیض کی حالت میں آپ تمام جو ہے نا مناسک حج ادا کریں گی، آپ منا بھی جائیں گی، آپ پاکستان سے جب جائیں گی، بہت سے لوگ میرے سے سوال کرتے ہیں آپا جی جو ہے حج پہ جا رہی ہوں، مجھے آ گیا ہے مینسز آ گئے، میں کیا کروں؟ یا عمرے پہ جا رہی ہوں، مینسز آ گئے، کیا کروں؟ مینسز کے ساتھ ہی آپ نے یہ میقات پر احرام باندھنا ہے، عمرے کا بھی، اور اسی طرح عمرے کے بعد اپنے ہوٹل سے یا اپنے گھر سے آپ نے جو حج کا احرام پہننا ہے مینسز کے ساتھ ہی پہننا ہے۔ مینسز کے ساتھ پہننے کے بعد آپ نے آگے کیا کام کرنا ہے؟ آپ نے مینا میں رہنا ہے، نمازیں نہیں پڑھنی، قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، یہ 2 کام نہیں کرنے، باقی آپ نے توبہ، استغفار، درود، درس اور اس طرح کی نیکیاں آپ نے کرتے رہنا ہے۔ اس کے بعد عرفات میں بھی آپ نے وقوف کرنا ہے، آپ نے مزدلفہ بھی جانا ہے، اور وہاں بھی یہی 2 نیکیاں نہیں ہوں گی، نماز اور تلاوت کلام پاک، باقی تمام جمرات پہ بھی آپ جمرے بھی ماریں گی، اب آپ قربانی بھی کریں گی، آپ سب کچھ کریں گی، صرف 2 کام نہیں ہوں گے۔ کون سے؟ طواف افاضہ نہیں کر سکتی، کیونکہ طواف افاضہ جو ہے وہ مسجد کے اندر ہے، اور مسجد کے اندر حائضہ داخل نہیں ہو سکتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صحیح بھی نہیں کر سکتے۔ ویسے صحیح کے لیے اصلاً پاکی شرط نہیں ہے، پہلے صفا اور مروہ بیت اللہ کے باہر ہوتے تھے، یہ مسجد حرام سے باہر ہوتے تھے، اب چونکہ مسجد بہت وسیع ہو چکی ہے اور صفا اور مروہ اس کے اندر آ چکے ہیں، تو مسجد ہونے کی وجہ سے آپ صفا اور مروہ کی صحیح نہیں کر سکتے، ورنہ اصلاً صفا اور مروہ کے لیے پاکی شرط نہیں ہے۔ حائضہ کو صرف ایک کام کی رکاوٹ ہے، کون سے کام کی بتائیں؟ طواف افاضہ، اور کوئی کام نہیں۔ حضرت عائشہ کا معاملہ یہی تھا، حضرت عائشہ جو تھیں یہ جب آئی ہیں احرام پہن کے تو یہ حائضہ تھیں، لیکن انہوں نے 9 تاریخ کو، ان کو 8 کو انہوں نے احرام باندھا، اور احرام باندھ کے 9 کو یہ پاک ہوئی، 9 کو ہی انہوں نے غسل کیا، اور پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھا وہ طواف افاضہ بھی کیا اور باقی سارے کام بھی کیے۔ اب ایک اور مسئلہ حائضہ کے لیے کہ حضرت عائشہ نے پہلے والا عمرہ نہیں کیا تھا، پہلے والا عمرہ نہیں کیا تھا، باقی تمام صحابہ نے کر لیا، حضرت عائشہ نہیں کر سکیں کیونکہ حائضہ تھی۔ اب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے ہیں تو حضرت عائشہ رو رہی ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیوں؟ کہنے لگیں یا رسول اللہ سارے لوگ حج اور عمرہ کر کے جا رہے ہیں اور میں صرف حج کر کے جا رہی ہوں۔ اللہ کے رسول نے پھر ان کو اجازت دی کہ تم ایسا کرو، اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر کے ساتھ جاؤ اور جا کے تنعیم سے عمرہ کرو۔ تنعیم جو ہے یہ باب عبدالعزیز سائڈ پر یہ پہلا سٹاپ ہے بیت اللہ سے، مسجد عائشہ اور تنعیم، اسی لیے لوگوں نے وہاں پہ مسجد بنا دی ہے اور اس کا نام بھی مسجد عائشہ رکھا ہے۔ اب حضرت عائشہ نے وہاں سے عمرہ کیا، اور لیکن وہاں سے عمرہ کرنا بار بار لوگ وہاں پہ کرنے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ ایسے عورتوں کے لیے درست ہے جن کا معاملہ حضرت عائشہ جیسا ہو، لیکن جن کا معاملہ حضرت عائشہ جیسا نہیں ہے ان کے لیے بار بار وہاں سے تنعیم سے عمرہ کرنا سنت نہیں ہے، سنت نہیں ہے۔ سنت جو ہے وہ یہی ہے کہ حضرت عائشہ ویسا والا معاملہ آپ کا ہو گیا ہے، فرض کیا جی آپ حائضہ ہیں، میں شروع سے بات کرتی ہوں، اصل میں مختصر بات اس لیے کر رہی ہوں، ٹائم تھوڑا ہے اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو زیادہ باتیں بتا دوں۔ حضرت فرض کیا جی آپ پاکستان سے گئی ہیں اور آپ حائضہ ہیں، اب آپ کیا کریں گی؟ اب آپ نے میقات سے احرام تو پہننا ہے، لبیک بھی پکارنا ہے، اپنے ہوٹل میں ٹھہر جائیں، ہوٹل میں ٹھہر کے انتظار کریں کہ آپ کو
مینسز آپ کے ختم ہو جائیں. جب مینسز ختم ہو جائیں گے تو ایسا کیجئے, نہائیے نرم ہاتھوں کے ساتھ تاکہ آپ کے بال نہ ٹوٹیں. خوشبو والا صابن آپ نے استعمال نہیں کرنا کیونکہ خوشبو احرام کی حالت میں منع ہے. تو آپ ایسا کریں, نرم ہاتھوں کے ساتھ اپنا سر دھوئیں اور غسل کر کے تو بیت اللہ کی طرف چل پڑیں. وہاں پہ جا کے آپ نے کرنا کیا ہے, پہلے طواف کرنا ہے, پھر صحیح کرنی ہے, اور صحیح کے بعد واپس آپ نے گھر آنا ہے. اب آپ کا احرام اتر گیا. یہ طریقہ ہوگا آپ کا اگر آپ کو مینسز آ گئے. میں آپ کو بتاؤں, میرے ساتھ ایسا ہوا تھا. ایک دفعہ ہم عمرہ کرنے گئے تو اللہ کی قدرت آپ دیکھیے کہ بیت اللہ میں ہم داخل ہو گئے. شام اور عشاء کی نماز راستے میں قضا ہو گئی تھی آتے آتے بیت اللہ. ابھی میں شام کی نماز پڑھ چکی تھی, پڑھ رہی تھی, اور عشاء کی نماز ابھی باقی تھی. مینسز آ گئے. وہاں پہ پتہ چلا کہ نہیں جی اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے. خیر جی بیت اللہ سے باہر نکلی, اور بیت اللہ کے باہر نکل کے اب روتی جاؤں, کہوں اب کیا کرنا ہے, عمرے کے لیے آئے تھے. اب وہاں جی پھر ہم نے 8 دن انتظار کیا, اور 8 دنوں کے بعد رات کو 12 بجے میں نے جا کے دوبارہ غسل کر کے اور عمرہ کیا. اور عمرہ کرنے کے بعد رات کو جب واپس آئی تو بازار سے کنگھی بھی لے کر آئی, جوؤں والی, کیونکہ 8 دنوں میں میرے سر میں برا حال ہو چکا تھا. رات کو پہلے بیٹھ کے جوئیں نکالی, کنگھی پھیری اچھی طرح, کیونکہ ان دنوں میں کنگھی کر نہیں سکتے کیونکہ بال ٹوٹ جاتے. ٹھیک ہے, تو ایسے معاملے بھی آپ کو پیش آئیں گے, لیکن کرنے جیسے اللہ کا حکم ہے ویسے ہم نے کرنا ہے. اچھا, تیسری بات جو میں نے آپ کو بتانی ہے, طواف آپ کر رہی ہوں یا صحیح کر رہی ہوں, ان میں کوئی مخصوص دعا نہیں ہے. صرف ایک ہی کام ہے, اللہ کے ساتھ دل لگنا. طواف کے دوران بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی بیت اللہ کی طرف نہیں دیکھنا. حد ہو گئی, بیت اللہ کو تو دیکھنے آئے ہیں, بیت اللہ کو کیوں نہیں دیکھنا ہیں, اسی کو تو دیکھنے کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر آئے ہیں. ٹھیک ہے, اصل بات یہ ہے کہ بیت اللہ کا طواف جب آپ کر رہے ہیں تو آپ نے اگر بیت اللہ کو دیکھیں گی, چکر تو ہم نے لگانا ہے یوں, تو بیت اللہ کو دیکھیں گی ہمارا رخ غلط ہو جائے گا, ہمارا رخ ادھر ہو جائے گا. شاید اس لیے لوگ منع کرتے ہوں. باقی میں سوچتی ہوں تو بیت اللہ کو نہیں دیکھنا تو اور کس کو ہم نے دیکھنا ہے, بیت اللہ کو تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے. لیکن یہ ہے کہ اپنا رخ صحیح رکھیں, اپنا چکر گول ہی رکھیں, اور اس عرصے میں آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے, کوئی دعا مسنون نہیں ہے, صرف اللہ کے ساتھ دل لگانا ہے. پنجابی میں لگتا ہے تو پنجابی میں لگائیں, اردو میں لگتا ہے تو اردو میں لگائیں, عربی میں لگتا ہے تو عربی میں لگائیں. قرآن کی تلاوت کریں, درود پڑھیں, استغفار پڑھیں, جیسے آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے. اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے. اور ایک صرف دعا مسنون ہے جو کہ مہرابا نے آپ کو بتائی ہے, رکن یمانی اور رکن حجر اسود کے درمیان, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, اور بس وہاں پہ لوگ پڑھے ہوتے ہیں وادخلنا الجنۃ مع الابرار, یا عزیز و یا غفار. یہ الفاظ سنت نہیں, صرف اتنی دعا سنت ہے جو آپ کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اچھا, اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں, صحیح کے دوران بھی یہی معاملہ ہے, کوئی چیز سنت نہیں ہے. آپ نے جو کرنا ہے اللہ کے ساتھ بس دل لگانا ہے. طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے گا, آپ کا طواف ختم ہو جائے, آپ کا وہ چکر ختم ہو گیا. پہلے چکر باقی ہیں, وہ چکر ختم ہو گیا, دوبارہ نیا وضو کر کے آئیں, اور جو اس طواف سے شروع کریں جس طواف میں آپ کا وضو ٹوٹا تھا. مثلاً آپ کے 3 کمپلیٹ ہو چکے تھے, چوتھے میں ٹوٹا تھا, اب 3 کمپلیٹ ہیں وہ باقی ہیں, چوتھے سے شروع کریں. ٹھیک ہے, 7 پورے کرنے ہیں. صحیح میں وضو ٹوٹ بھی جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ صحیح کے لیے باقی بھی شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب اگلی ایک اور بات بس میں آپ کو بتا کے آپ کے سوالات کا میں جواب دوں گی, اور وہ سوال کیا ہے, آپ نے جب تک وہاں رہنا ہے ایک کام کرنا ہے. بیت اللہ میں آپ نے نماز باجماعت ضرور پڑھنی ہے. بیت اللہ میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 گنا, اور اگر مسواک کے ساتھ نماز پڑھیں تو 70 گنا زیادہ, اور اگر باجماعت نماز پڑھیں تو 25 گنا زیادہ. مسواک کا ثواب 70 گنا ہے اور باجماعت نماز کا ثواب 25 گنا ہے. اندازہ کر لیں یہ کتنے لاکھ ثواب ہے. اور اسی طرح جب تک مسجد مدینہ میں رہیں, مسجد نبوی میں ضرور نماز پڑھیں, کیونکہ وہاں پہ نماز پڑھنے کا ثواب 100 گنا. ٹھیک ہے جی. اور ان ثوابوں کو جانے نہ دیں. ان پر عورتوں کی عام طور پہ عادت ہوتی ہے, انہیں باجماعت نماز کی عادت نہیں ہوتی, وقت پر پہنچنے کی عادت نہیں ہوتی, سوئے رہنے کی عادت ہوتی ہے, سستی کرنے کی عادت ہوتی ہے. یہ عادتیں یہاں پاکستان چھوڑ کر جائیں, وہاں آپ کچھ لینے گئے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے, جو میں آخری کلمات آپ سے کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہیں کہ یہ محبت کا سفر اللہ آپ کو آپ کے گھروں سے نکالتا ہے,
اپنے گھر چھوڑو، اپنی اولادیں چھوڑو، اپنے مال چھوڑو، اپنے کاروبار چھوڑو، اپنی تمام انوالومنٹ ختم کرو، اور ختم کر کے کیا کرو؟ ساری انوالومنٹ، ساری محبتیں، ساری دلچسپیاں کس کے ساتھ؟ میرے ساتھ۔ اور آپ پھر دیکھتے ہیں جب اللہ کی خاطر ہم یہ قربانی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں جا کے ہر بندے کو اتنا نوازتے ہیں کہ میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی تھی، وہاں پکے نمازی ہو گئے، اور جن کے وہاں پہ آنسو نہیں رک رہے ہوتے۔ اور یہ کمال کس چیز کا ہوتا ہے؟ آپ کی اس قربانی کا، جو آپ نے اللہ کی خاطر اپنا گھر، اپنا خاندان، اپنا وقت، اپنا مال، اپنا جو ہے انوالومنٹ ساری چھوڑی ہیں، یہ سارے کا سارا اس کا اجر آپ کو مل رہا ہوتا ہے۔ یہ محبت کا سفر ہے، یہ اللہ کے لیے والہانہ دوڑنے کا سفر۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ جو طواف کی عبادت ہے، یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کا کوئی بدل پوری دنیا میں نہیں۔ نماز آپ یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، قربانی آپ یہاں بھی کر سکتے ہیں، آپ روزے یہاں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن طواف جو آپ نے کرنا ہے وہ صرف آپ وہیں پہ کر سکتے ہیں۔ اور طواف کرتے ہوئے ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ میرا تو، میں سچی بات آپ کو بتاؤں، مجھے لگتا ہے سب کی ہی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان کا دل بھرتا ہی نہیں، دل بھرتا ہی نہیں ہے اللہ کے ساتھ باتیں کر کے۔ ایک طواف کر کے دیتا ہے، دوسرا کر لیں، تیسرا کر لیں، چوتھا کر لیں، بولے بات ہے ٹانگیں ساتھ نہ دے رہی ہوں، جسم تھک گیا ہو، لیکن یہ جذبہ جو ہے، یہ جذبے اللہ کو پسند ہے۔ پھر تھک جائیں، بیت اللہ کو بیٹھ کے دیکھتے رہیں، بیت اللہ کو بیٹھ کے دیکھنا بھی جو ہے یہ بھی اجر ہے۔ اور بس میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی، میرا دل تو بہت کچھ کر رہا ہے، کیونکہ یہ موضوع ہی ایسا ہے کہ بولتے جائیں، اور بس میں نے بتایا کہ اب آپ سوالات کریں۔